سے لے کر 65 تک میرے والدین امریکن تھے لیکن یہاں پاکستان میں کام کر رہے تھے، اس لیے میں اردو پاکستانی ہوں جیسے بولتا ہوں، کیونکہ مجھے بھی پاکستانی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بچپن میں میں یہاں رہتا تھا۔ پہلے کھانے وال میں میرے والدین وہاں کام کر رہے تھے، پھر لاہور میں، اور پھر رائے ونڈ میں، ان لوگوں کے آنے سے پہلے جو وہاں ابھی ہیں۔ میرے اسکولنگ ایک امریکن مشنری اسکول، میرے والدین مشنری تھے، تو ایک بہت اچھے انڈیا میں مسوری ایک بہت اچھا امریکن مشنری اسکول تھا، تو اس لیے ہم ہر سال پاکستان سے انڈیا جاتے تھے پڑھنے کے لیے اور چھٹی کے لیے واپس گھر میں آتے تھے۔ ہاں، وہ پروٹسٹنٹ کرسچن مشنری تھے، میرے والد صاحب پادری بھی تھے، اور زیادہ وہ ایجوکیشن میں کام کرتے تھے۔ وہ پرنسپل بنے تھے رائے ونڈ میں، رائے ونڈ کرسچن انسٹیٹیوٹ ہے، وہاں اسکول ہے، اور بعد میں وہ کراچی کے جو میتھوڈسٹ اسکولز تھے ان کے وہ مینیجر بنے تھے، مکمل کراچی کے سب جو میتھوڈسٹ اسکولز کے تھے۔ 82-83 سے لے کر 2-3 سال پہلے تک میں نے کسی کو نہیں بتایا، 2-3 دوستوں کے ساتھ، میری بیگم کے علاوہ اور کچھ لوگوں کے علاوہ میں نے دوسروں کو نہیں بتایا، لیکن کوئی 2-3 سال 2-2.5 سال پہلے مجھے یہ حکم دیا گیا تھا کہ ابھی ان سب باتوں کو تم کھلا بتاؤ سب کو، تو پھر میں ابھی یہ کر رہا ہوں۔ تو میں اب ٹی وی پہ بھی میں یہ بتاتا ہوں۔ ابھی یہ 1982 یا 83 میں راولپنڈی میں ایک صوفی سے ملتا تھا، 2-3-4 بار ان سے ملنے کے بعد انہوں نے ایک دن مجھے بتایا تھا، کیا تم کو اچھا لگے گا اگر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرے مرشد نے مجھے یہ انعام دیا، آپ کہہ سکتے ہیں، کہ میرے خیال میں وہ انگریزی میں بات کر رہے تھے لیکن میں آپ کو اردو میں بتا رہا ہوں، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کرنا پسند کریں گے؟ تو میں تھوڑا سا حیران ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ حقیقت میں ایسے ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن ایسے وہ مجھے صاف بتا رہے تھے کہ میرے مرشد نے مجھے یہ دیا اور میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں۔ تو پھر میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، کیوں نہیں۔ صرف ایک وجہ تھی کہ میں نہیں چاہتے تھے، یہ ہے کہ لوگ ہمیشہ مجھے بولتے تھے مسلمان بنو، مسلمان بنو، کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو؟ یہاں تک کہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے دوزخ میں جاؤ گے اگر تم مسلمان نہیں بنتے۔ تو یہ مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میں تھوڑا سا ڈر رہا تھا اگر حقیقت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں اور میری ان سے بات ہوتی ہے، تو اگر وہ بھی بتاتے ہیں مسلمان بنو تو مسلمان مجھے بننا پڑے گا، کیونکہ وہ تو میں مانتا تھا اس اسپرٹ آف اسلام کو پڑھنے سے ہی میں نے پورا سمجھ لیا کہ ہاں حضرت محمد موسیٰ علیہ السلام جیسے حقیقت میں ایک نبی ہیں، رسول اللہ ہیں، لیکن پھر بھی میں مسلمان نہیں بننا چاہ رہا تھا۔ تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑا سا میں یہ سوچ رہا تھا، لیکن اس نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے مجھے درود شریف پڑھانے کا، انہوں نے ایک بتایا کوئی دوسرا اگر ایسے کرے گا اس کو زیارت نہیں ملے گی، لیکن میں تم کو یہ دے رہا ہوں، اور کیونکہ میں دے رہا ہوں میرے مرشد کی طاقت سے، تو یہ تم کو ضرور ہو جائے گا۔ سو یہ درود شریف آپ پڑھیں جب تک حضور پاک کی زیارت نہیں ہوتی۔ تو میں ٹھیک ہے۔ تو پھر میں بس میں بیٹھا تھا، ایک منی بس پنڈی سے لاہور، اور تھوڑے دیر بعد بس میں بیٹھے ہوئے پھر میں نے سوچا ٹھیک ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا تھا درود شریف عربی میں اور انگریزی حروف میں، تو میں نے اس کو پڑھنا شروع کیا آہستہ آہستہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدین وعلی، ایسے میں پڑھنا شروع کیا تھا۔ پھر میں نے 10 بار 15 بار، مجھے یاد نہیں ہے کتنے، شاید 20 بار۔ پھر کیا ہوا تھا، میں نے دیکھا میرے سامنے صاف ایک بہت ہی خوبصورت شخصیت، ہری پگڑی باندھی ہوئی،
مسکر رہے تھے, سفید جبہ, very beautiful, most beautiful, broad forehead, dark eyes, perfectly formed features. میں نے ایک دم پہچان لیا یہ کون ہے. تو میں گر گیا تھا اس کے سامنے, کے پاؤں پکڑے. مطلب میں بس میں بیٹھا تھا لیکن یہ ایک حقیقت تھی میرے سامنے اور میں بھی اس حقیقت میں گیا تھا. پھر انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے اٹھایا, گلے ملائے. میں تھوڑا سا کانپ رہا تھا, اگر یہ بولے گا مجھے مسلمان بننے کا. تو انہوں نے کیا بتایا, انگریزی میں بات کر رہے تھے, وہی الفاظ میں یاد کر سکتا ہوں جو انہوں نے بتایا. ڈونٹ ورری, I am pleased with you, just go on doing what you are doing. سب پریشانیاں دور. بلکہ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ میں محبت کے سمندر میں تیر رہا ہوں, اتنی مسرت. تو یہ اس کے بعد جو پہلے سے ہی محبت تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قریب, یہ کتنا وہ بڑھ گیا تھا. پھر آخر میں, کیونکہ پوری کہانی نہیں بتاؤں گا, میں اتنے کیوں تیار نہیں تھا, لیکن 2012 کی بات ہے. میں اس وقت مینچسٹر انگلینڈ میں گیا تھا. ایک میرے پاکستانی دوست کے بیٹا وہاں رہتا تھا, طاہر مقصود شاہ صاحب, اس کے بیٹے مینچسٹر میں رہتا. تو طاہر صاحب انگلینڈ جا رہے تھے اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے. میں امریکہ میں تھا, تو میں نے ان کو بتایا کیا میں آ سکتا ہوں آپ سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا ہاں ضرور آنا. تو ہم ملے تھے وہاں. تو وہاں بھی ایسے ہی بات ہو رہی تھی, کبھی مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو وغیرہ وغیرہ. تو پوری کہانی میں بتاؤں, تھوڑا ٹائم لگے گا. تو طاہر شاہ صاحب کے کوئی دوست تھے جنہوں نے ایک یونیورسٹی شروع کی تھی اسٹوک آن ٹرینٹ میں, جو ایک چھوٹا شہر ہے مانچسٹر کے نزدیک ہے. ایک پاکستانی آدمی, ایک پاکستانی عورت, جنہوں نے اس یونیورسٹی کو شروع کی. تو ان سے ملنے ہم گئے اسٹوک آن ٹرینٹ میں. انہوں نے یونیورسٹی دکھائی, وہ چھٹی تھی, اگست کا مہینہ تھا. تو ہم نے پوری یونیورسٹی کے کلاس رومز وغیرہ دیکھ کر دفتر میں بیٹھ کے تھے. تو طاہر صاحب اپنے دوست سے بات کرنے لگے, اور وہ عورت, مجھے اس کا نام بھی ابھی یاد نہیں ہے, اس نے مجھ سے پوچھ لی تھی تم مسلمان ہو. میں نے بتایا نہیں, اسلام مجھے اچھا لگتا ہے, لیکن تو کیوں مسلمان نہیں بنتے ہو, مسلمان بنو. تو یہ مجھے اچھا نہیں لگا حقیقت میں, کیونکہ وہ پہلے بہت سارے لوگوں نے مجھے, کتنے سالوں سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو پھر میں سوچ رہا تھا میں ابھی اس کو بتاؤں گا جو میں نے ابھی بتایا تھا 83 کی بات. تو میں نے ان کو یہ پوری کہانی بتائی. پھر میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نہیں بتایا مسلمان کیوں نہیں بنتے ہو, مسلمان بنو. انہوں نے کہا جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو پھر میں نے ایسے نہیں بتایا, لیکن مطلب یہ تھا تم کون ہو مجھے بتانے کے لیے, جب انہوں نے نہیں بتایا. تو وہ تھوڑا حیران ہو گئی یہ کہانی سن کر, لیکن وہ بہت عقل مند عورت تھی حقیقت میں. وہ بولنے لگی پھر, ہاں لیکن وہ تو 30 سال پہلے کی بات ہے. تو ہو سکتا اگر وہ ابھی آپ سے بات کرتے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, شاید وہ اس کے جواب کوئی اور ہوگا. یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں نے سوچا میں نے اس کو منہ بند کر دیا, لیکن وہ ابھی کیسے جواب اس نے دے دیا. یہ تو مرد کا فطرت ہوتا ہے, اس کو اچھا نہیں لگتا ہے اگر کوئی عورت اس کو کوئی بحث میں ہرا دیتی ہے. تو میں نے سوچا ابھی کیا کروں, کیا کیسے. پھر میں نے کہا 100% سچی بات نہیں تھی, لیکن میں نے بیچ میں نے کبھی ایسے نہیں درود شریف نہیں پڑھا اور ایسے زیارت نہیں ہوئی, لیکن میں ایسا ہوتا تھا کہ میں کبھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتا تھا,
اور مجھے لگتا تھا کہ شاید وہ مجھے کچھ بول رہے ہیں، ہدایت دے رہے ہیں دل میں. تو میں نے بتایا تھا کہ ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مجھے ہدایت بھی دیتے ہیں. تو پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی. 100% وہ اچھا یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جس کو حضور پاک بات کرتے رہتے ہیں. تو پھر میں کچھ ہو گیا، میں جیت گیا ہوں اس بحث میں. لیکن کیا ہوا تھا، دوسرے دن صبح ہم واپس مینچسٹر گئے تھے. پھر دوسرے دن صبح جب میں جاگا تھا، مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے کیا بتایا، تم نے اس عورت کو جھوٹ کیوں بتایا، ایسے مجھے ڈانٹنے لگا. پھر انہوں نے بتایا ٹھیک ہے، میں ابھی دوبارہ آج وہ درود شریف پڑھو اور میں تم سے بات کروں گا صاف. تو میں بہت خوش ہو گیا تھا. پھر میں نے طاہر صاحب سے پوچھ لیا، کیونکہ میرے پاس وہ درود شریف نہیں تھا اور مجھے معلوم یاد بھی نہیں تھا کون سے الفاظ اس میں آتے ہیں. تو طاہر صاحب سے میں نے پوچھ لیا، ہاں میرے پاس ہے وہی درود شریف. اور انہوں نے مجھے دیا اور میں نے یاد کہ ہاں یہ وہی والا ہے. تو میں نے ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایک کمرے میں بٹھا دینا جہاں کوئی مجھے ڈسٹرب نہیں کریں گے، اور میں ادھر ہی بیٹھ کر میں نے یہ پڑھنا شروع کیا. پھر ویسے ہی جیسے پہلے 10 15 20 بار، مجھے یاد نہیں ہے کتنے بار بولنا پڑا. اور پھر ایسے ایک نیا سین میں نے دیکھا. کیا تھا وہاں؟ ایک بہت ہی خوبصورت باغیچہ اور ایک تالاب تھا اس میں، جس کے کنارے پر بہت ہی خوبصورت پیلے پیلے پھول تھے. اور اس تالاب کا جو پانی تھا بالکل شیشہ جیسا، اور اس میں سورج، بادل، نیلا آسمان سب ایز اٹ از اس پانی میں تھا. پھر میں ایسے محسوس کر رہا تھا کہ میں اس میں چھلانگ نہیں مار رہا، لیکن ایسے میں اس میں جا رہا تھا اس پانی میں. اور جو ہی اس پانی کے اندر میں گیا تھا، ایسے لگا کہ میں باہر آسمان پہ یا خلا میں ہوں. اور پھر میں نے سنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. میں نے دیکھا نہیں ان کو، لیکن سن رہا تھا. اور وہ پھر بولنے لگے، ڈونٹ ورری. ہر ایک لفظ کو میں تقریباً پورا یاد کر سکتا ہوں ابھی، جو پہلے انہوں نے کہا، ڈونٹ ورری، یو آر آلریڈی اے مسلم. یو ہیو بین ریسائٹنگ دی کلمہ مینی ٹائمس. کیونکہ یہ بات میں نے نہیں بتایا، 2009 میں ہانگ کانگ میں، چائنیز یونیورسٹی میں ہانگ کانگ میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن صبح جب میں جاگا تھا، میں نے ایک آواز سنا، پھر الفاظ کے ساتھ، آوے ماریا گراتیا پلینا Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. یہ بہت مشہور دعا ہے عیسائی مذہب میں، خاص کر کیتھولک چرچ میں. یہ جو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام سب سے پہلے ورجن میری سے ملے تو انہوں نے یہ بتایا، Hail Mary full of grace, the Lord is with thee. اور دوسرے حصے جو ہے الزبتھ، جو مریم کی رشتہ دار تھی، جب ان سے ملے تھے تو سب سے پہلے یہ الفاظ ان کی تھی، Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. تو یہ میں نے سنا تھا
میں تو سو رہا تھا, آہستہ آہستہ سے جاگ رہا تھا, پھر یہ سب میرے من میں, پھر آگے میں نے سنا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اس کے بعد یہ میرے روزانہ کا پریکٹس ہوا تھا کہ میں وہ گانے لگا. صبح سبیرا جب میں جاگتا تو میں یہ آوے مریا گاتا تھا اور پھر کلمہ پڑھتا تھا ایسے. تو مطلب حضور پاک نے پھر مجھے, کیونکہ 2-3 سال سے میں یہ کر رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ تم پہلے سے ہی مسلمان, ابھی مسلمان ہو کیونکہ تم نے بار یہ کلمہ پڑھا. تو مسلمان بننے کا مطلب کیا, صرف کوئی اگر کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مطلب دل سے اور مانتے ہیں, تو پھر وہ مسلمان ہے. تو ایسے پھر میری سب پریشانیاں پھر دور ہو گئی. تو جب یہ ہوا تھا پھر سید طاہر شاہ صاحب نے مجھے بتایا تمہارا نام علی ہے. یہ نام مجھے علی دیا. اور تو پھر آہستہ آہستہ سے میں نے نماز پڑھنا شروع کیا تھا. ایک ہی بار پہلے میں کرتا تھا, تو ابھی آہستہ آہستہ سے میں نے ہر روز نہیں, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ 5 بار نماز پڑھنا, اور عام طور پر 3 یا 4 بار تو ہوتا ہے. تو یہ آپ نے پوچھا تھا, ایسے ہی یہ ہوئی ہے مجھے. ہاں میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا, میں دیکھنا چاہ رہا تھا, بلکہ میں سوچ رہا تھا میں پھر دیکھوں گا, لیکن میں نے نہیں دیکھا. اور حقیقت میں کافی باتیں ہوئی تھیں, 10-15 منٹ تک میرے خیال میں سب باتوں کو یہ یاد نہیں کر سکتا ہوں, لیکن آخر میں انہوں نے بتایا کہ ٹھیک ہے بات ہوئی, مطلب اشارہ دیا تھے. لیکن میں نہیں میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو لیکن انہوں نے بتایا دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بات ہوئی تو وہ تو ضروری چیز ہے. لیکن میں اتنا دیکھنا چاہ رہا تھا, تو پھر میں نے ایک آنکھ دیکھ, میرے سامنے ایک آنکھ ادھر کہیں جہاں بھی ہم تھے, اور میں نے سمجھا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ ہے. اور پھر میں اس آنکھ کے اندر گیا تھا, جیسے اس تالاب میں اس آنکھ کے اندر میں گیا تھا, اور اس میں پہنچ کر اس کے اندر جا کر پھر وہ ایسے ایک محبت کے سمندر میں میں تیر رہا ہوں ایسے, اور پوری کائنات وہاں تھی, ایسے محسوس کیا. تو میں نے ان کو دیکھا نہیں, لیکن میرے خیال میں نے ان کے آنکھ کو دیکھا تھا, انہوں نے نہیں دیکھا. بلکہ ایسے مجھے لگا, کیونکہ میں پڑھ رہا تھا اس درود شریف کو, میں نہیں سو رہا تھا, جیسے کوئی نئی دنیا کھل گئی میرے سامنے. بلکہ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ حقیقت, بلکہ اس دنیا سے وہ زیادہ حقیقی مجھے لگ رہی تھی. لیکن بے شک دوسرے جو پیسنجرز تھے بس میں, انہوں نے نہیں دیکھا. 2012 سے جب مجھے پوچھا جاتا تھا اس سے, ہاں میں مسلمان ہوں, لیکن میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں, اور حقیقت میں ابھی بھی میں ہر ایک مذہب کو مانتا ہوں. لیکن میں صرف ابھی مطلب اسی سال میں آپ کہہ سکتے ہیں میں نے 100% سمجھ لیا کہ اگر مجھے ایک مذہب چننا پڑے گا تو میں اسلام اپنے آپ کو ابھی مسلمان کہتا ہوں. اس سے پہلے میں اپنے آپ کو کرسچن کہتے تھا, یا میں اپنے آپ کو ہر مذہب کے ماننے والا بتاتا تھا. لیکن ابھی میں نے سمجھ لیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے کام دیا ہے, مطلب پاکستان میں, خاص کر پاکستان میں لوگوں کو پاکستان کے بارے میں بتانا, تو اس کام میں زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں بھی بہت خوش ہوں ابھی اپنے آپ کو مسلمان بتانا. ہاں میں قرآن کی اسٹڈی کرتا ہوں, میں بائبل کو بھی پڑھتا ہوں آج تک, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. دوسرے مذاہب کی کتابوں کو بھی میں پڑھتا ہوں, اور میں نے دیکھا کہ سب میں بہت ہی اچھی باتیں ہیں. لیکن قرآن پڑھنے میں اور خاص کر نماز پڑھنے میں بڑی طاقت ہے. میں نے محسوس کی تھی, مثال کے طور پر بسم اللہ الرحمن الرحیم, کتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحم کرنے والا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے میرے نزدیک. اور سمع اللہ لمن حامد, یہ کون کہہ سکتا ہے کہ
اللہ ताला नहीं सुनता है हमको, और ये हमें याद होता है। और मैं महसूस करता हूँ हकीकत में, पहले मैं इतना महसूस नहीं करता था कि हकीकत में अल्लाह सुब्हान ताला हमारे साथ हैं और हमें सुन रहे हैं। और सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल अज़ीम, इतना अच्छा मुझे ये लगता है। बस ये नाम अल्लाह 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 मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मुझे प्यारे इंसान है। तो इन चीज़ों की वजह से मैं इस्लाम में बहुत ज़्यादा अच्छा नज़दीक आ रहा हूँ अल्लाह सुब्हान व तआला को और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और मैं बहुत खुश हूँ।